کا ذکر ہے جس کو جنت کی بشارت دی گئی، وہ جناب طلحہ بن عبید اللہ التمیمی التیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جو ہے وہ دنیا میں جنت کی بشارت جو ہے وہ دی گئی۔ اور جناب طلحہ بن عبید اللہ یہ بڑے ہی صاحب مناقب صحابی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی ہدایت کے لیے سابقین میں چن لیا تھا، جس کا سبب یہ تھا کہ یہ تاجر تھے اور تجارت کے سفر میں شام کے علاقے بصرہ تشریف لے گئے۔ اس وقت بصرہ میں ایک منڈی لگی ہوئی تھی اور دنیا بھر کے تجار وہاں جمع تھے۔ ایک یہودی راہب نے کہا کہ کوئی مکہ کی سرزمین سے تاجر آیا، تو یہ طلحہ موجود تھے۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں فلاں تاجر آئے ہوئے، کہا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ ملاقات ہوئی۔ اس یہودی راہب نے کہا کہ ہم نے جو نشانیاں پڑھی ہیں تورات میں نبی کی آمد کے تعلق سے، یہ مہینہ اور یہ سال جو جا رہا ہے، یہ سال اور یہ مہینہ اس نبی کی آمد کا مہینہ، کوئی خبر ہے تمہارے پاس؟ طلحہ اس سے قبل نکل آئے تھے، کوئی خبر نہیں تھی ان کے پاس۔ کہا کہ وہ نبی آخر الزمان جس نے ظاہر ہونا ہے، یہ اس کی آمد کا مہینہ ہے، اور میں تم مشورہ دیتا ہوں کہ فوراً لوٹ جاؤ، اس نبی سے ملو، اگر وہ ظاہر ہو چکا وہ نبی یہ حق ہے اور اس کی غلامی قبول کر لو۔ طلحہ رضی اللہ عنہ تجارت بھول گئے اور مکہ واپس لوٹ گئے۔ ابو بکر صدیق سے ان کی دوستی تھی، جاتی اپنے اہل سے پوچھا کوئی نئی خبر؟ اہل نے کہا کہ تنبأ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور کہا کہ کوئی ان کا فرما بردار بنا۔ کہا کہ ایک شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، وہ ان کی فوراً اطاعت کرنے کا اعلان کر چکے۔ تو اپنے دوست کے پاس گئے، ابو بکر صدیق کے پاس، بڑی ان سے گہری دوستی تھی۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں دعوت دی کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور تم ان کی غلامی قبول کر لو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح طلحہ بن عبید اللہ کو سابقین میں جو ہے وہ شامل ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ہمارے لیے درس یہ ہے کہ ہم میں بھی اسی طرح کا جذبہ قبول ہو، جذبہ قبول، نبی برحق جن پر ہمارا ایمان ہے، ان کی طرف سے جو چیز آ جائے، قرآن کی کوئی آیت آ جائے، اللہ کے پیارے پیغمبر کوئی فرمان آ جائے، ہمارے اندر جذبہ قبول ہو، اس کو ہم فوراً قبول کر لیں۔ جناب طلحہ رضی اللہ عنہ ان کتنا اجر کے حریص تھے، جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے طلحہ کو اور سعید بن زید کو شام کی طرف بھیجا تھا تجسس کے لیے، کیونکہ شام سے ابو سفیان کی قیادت میں تجارتی قافلہ آ رہا تھا، اس نے گزرنا مدینے کے راستے سے تھا کہ اس فلاں مقام پر چلے جاؤ، اس قافلے کی آمد کو دیکھو اور ہمیں اطلاع دو۔ چنانچہ یہ جاسوسی کے لیے وہاں تشریف لے گئے، اور اسی دوران جنگ بدر برپا ہوئی، اور یہ چونکہ ایک مہم پر، مشن پر مامور تھے، جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ جب واپس مدینہ منورہ پہنچے تو نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم اس بدر میں معرکہ میں شریک نہیں ہو سکے اس مہم کی بنا پر۔ فرمایا کہ ہاں، لیکن تمہیں جنگ بدر کی غنیمت کا حصہ ملے گا، اس سہم میں تم شریک ہو۔ تو جناب طلحہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اہل بدر کا اجر ہے اس کا کیا بنے گا؟ سہم تو مل رہا ہے، حصہ مل رہا ہے، لیکن اجر اور ثواب اہل بدر کا اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا کہ تم اس اجر میں بھی شریک ہو، وہ سہم بھی ملے گا اور اجر بھی ملے گا، جس اجر کی جھلک آپ نے گزشتہ پروگرام میں سنی تھی کہ لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت، کہ اللہ تعالیٰ اہل بدر پر جھانکا اور فرمایا اے بدریو تم جو چاہو کرو، میں تم سب کو معاف کر چکا ہوں۔ تو اہل بدر اللہ کی طرف سے اس مغفرت کے اور جنت کے داخلے کے اس عظیم بشارت کے مستحق تھے۔ تو یہ حصول اجر کا شوق کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سہم تو مل گیا بدر کا، لیکن اجر کا کیا بنے گا؟ فرمایا کہ تم اس اجر میں بھی شریک ہو۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے،
لم يبقى مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض تلک الایام غیر طلحہ و سعد. نبی علیہ السلام کا ایک یوم ایسا ہے، آپ کے ایام میں سے ایک یوم ایسا ہے. ایام یوم کی جمع ہے اور یوم کا معنی دن، لیکن جب مغازی کا باب ہو، جنگوں کا باب ہو، تو ایام سے مراد وہ دن جن دنوں میں جنگیں ہوئی ہیں. تو یہاں ایام سے مراد حروب ہے. آپ کی جنگوں میں سے ایک جنگ ایسی ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ طلحہ اور سعد کے علاوہ کوئی میدان میں موجود نہیں تھے. یہ دونوں ڈٹے رہے اللہ کے پیارے پیغمبر کے سامنے ایک ڈھال بن کر. یہ اشارہ جنگ احد کی طرف جس کا قصہ مشہور ہے. جنگ احد میں اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی تھی، لیکن بعد احوال کی بنا پر جب خالد بن ولید واپس لوٹے اور انہوں نے اچانک حملہ کیا، یلغار کی، تو صحابہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے اور میدان جنگ سے واپس ایک پسپائی، ایک عارضی اختیار کرنی پڑی. پسپائی کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ گھروں کو بھاگ رہے تھے، بلکہ ایک عارضی پیچھے کو دوڑنا. اس میں کئی حکمتیں ہوتی کہ ہم واپس جمع ہوں اور نئی حکمت عملی تیار کریں اور تازہ دم ہو کر لوٹیں. صحابہ میدان چھوڑنے والے نہیں تھے، لیکن بعض اوقات پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. یہ مثال بنتی تو نہیں ہے، لیکن آپ کوئی گیم کھیل رہے ہیں، فٹ بال کا، ہاکی کا، بال کو لے کر جا رہے ہیں، دشمن صاحب نے 4-5 کھڑے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے ان کو کراس کر کے میں گول نہیں کر سکتا. پھر آپ کیا کرتے؟ پھر آپ کی ٹریننگ کیا ہوتی؟ بیک پاس، کہ تاکہ پیچھے والے لوگ جو ہیں ایک حکمت عملی مرتب کر کے دوبارہ ایک نئے سرے سے آئیں اور حملہ کریں. تو خیر یہ ایک کیفیت ہے، لیکن اس کیفیت میں بھی یہ دو صحابہ نبی علیہ السلام کے سامنے ڈٹے رہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نہیں بھاگے اور یہ دو صحابہ بھی ڈھال بن کر کھڑے رہے. یہ 2 مہاجرین صحابہ تھے اور 7 انصار صحابہ، اور وہ 7 انصار صحابہ یکے بعد دیگرے اللہ کے پیارے پیغمبر کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے. یہ 2 صحابہ بھی سینہ صبر رہے، اور یہ ان کے مناقب کا حصہ ہے، شجاعت اور بہادری، اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت، اور دین پر جب بھی موقع آئے ہر چیز قربان کرنے کا جذبہ. سب سے قیمتی چیز جان بھی قربان کر دیں. چنانچہ وہ نذرانہ لیے کھڑے اللہ کے پیارے پیغمبر کے سامنے، ایک طلحہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. اور قیس بن ابی حازم کا بیان ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہے کہ رأیت ید طلحہ شلا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے طلحہ کا ہاتھ دیکھا جو شل ہو چکا تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر پر جو وار ہو رہے تھے اس میدان احد میں اپنے ہاتھوں سے روک رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے، حتیٰ کہ میں نے ایک ہاتھ دیکھا شل ہو چکا. اور نبی علیہ السلام کا ایک جملہ جناب طلحہ کی مناقب کا مستقل حصہ بن چکا ہے، اوجب طلحہ، طلحہ نے جنت واجب کر لی، طلحہ نے جنت واجب کر لی. یہ اس کا معنی یہ کہ طلحہ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. طلحہ نے، تو یہ شجاعت ہے، نبی علیہ السلام پر جان قربان کرنے کا جذبہ. یقیناً یہ چیزیں ہمارے لیے ایک سبق اور درس کی حیثیت رکھتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی اس منہج کی اتباع کی توفیق عطا فرماتے ہیں.